ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ سیگمنٹ 22 رمضان المبارک جاری ہے. سحر نشریات ہے. سحر کا سیگمنٹ، قصص کا سیگمنٹ، قصص الاسلام آپ سب کا پسندیدہ سیگمنٹ، میرا سب سے زیادہ پسندیدہ سیگمنٹ، جس میں ہم بہت کچھ دو باتیں بتاتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ دو باتیں آپ کو بھی سمجھنے میں آتی ہیں. ہم موویز اور دیگر چیزیں دیکھتے ہیں، بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں رات کو بادشاہ اور پریوں کی. میرے خیال سے یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ضرور دیکھنا چاہیے. گویا میں کر رہا ہوں یا اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں وہاں سے، تاکہ ہم اپنے دین کی جو ریئل اسٹوریز ہیں، بڑی دلچسپ اسٹوریز ہیں جو ہمیں ریئل لائف میں مدد کرتی ہیں. آج کا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام. ہم سب نے نام سنا ہے حضرت شعیب علیہ السلام، اللہ کے نبی. ان کی قوم کے اوپر عذاب ہوا. عذاب کوئی نارمل عذاب نہیں بلکہ ایک مختلف عذاب، گویا آسمانی عذاب نازل ہوا. گویا ایسے کہہ لیں کہ بادل سے عذاب نازل ہو گیا لیکن برس کر نہیں ہوا. گویا یہ کہہ لیں کہ سائے میں لینے آئے تھے چھاؤں وہ، اور ہو گئے خدا کے عذاب میں مبتلا سائے کے ہی تلے. تو یہ سارا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، یہ آج آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے لگے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی، قرآن میں اس بات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ویسے بھی ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ ہمیں دین اسلام میں اس چیز کی بالکل اجازت نہیں بلکہ حکم ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں. جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو سیدھا رستہ دکھاتے رہیں. لیکن اس چیز کے لیے سخت منع بھی کیا گیا ہے، پیغمبروں تک کو منع کیا گیا ہے کہ آپ اصلاح تو کریں لیکن کسی پر زور زبردستی نہ کریں کہ آپ اسلام کی طرف آؤ یا دین حق کی طرف آؤ یا صراط المستقیم پر چلو. زبردستی نہیں کرو، اس کو ایک سیدھا رستہ دکھاؤ. وہ یوں کہہ لیں کہ ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ خدا رحم کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے لیکن کسی پر زور زبردستی نہیں ہے. 12 یہ واقعہ قوم شعیب یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے اس پر نازل ہوئے عذاب کے بارے میں ہے. اور کیوں ہوا عذاب یہ اب آپ سنیے گا. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کی قوم جو تھی وہ کافر بھی تھی اور بھٹکی ہوئی قوم تھی. یعنی کہ گویا چور اور ڈاکوؤں سے کم نہیں تھی. کہہ لیں گٹی میں شامل تھا چور اور ڈکیتی. تو ان کے چوری ڈکیتی گویا تاجر بھی تھی اور ہر جگہ پہ گھپلے بازی. ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، میں تو نہیں بھائی اور اللہ مجھے بچا کے رکھے، لیکن محاورہ کہ ہم کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں سے کتنے لوگ ہیں کر رہے ہوتے ہیں. گویا ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نماز روزہ کر رکھ لیا، ہم دین میں شامل ہیں، ہم مسلمان ہیں. باقی ہم گالی دیں، گالم گلوچ کریں، چوری کریں، ڈکیتی ڈالیں، وہ دنیاوی کام ہے. خیانت داری کریں، دنیاوی کام ہے. ایسا نہیں ہے. It already have an important role in this religion, in Islam. So یہ تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال اب یہ بڑے کوئی کافر قوم، بڑی کوئی جھوٹی قوم، حتیٰ کہ لٹیری قوم. مطلب کوئی تاجروں کا اگر قافلہ بھی گزرتا تھا تو یہ لوگ چوری کر لیا کرتے تھے. گویا کہتے تھے ڈٹ کر کہ اس میں سے 10واں حصہ ہمارا ہے. یہ تھے اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام. اب تو فرض نبھاتے رہے، حقیقت بتاتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے اور ان کو صحیح راہ سکھانے کی کوشش کرتے رہے، بتاتے رہے کہ گویا تم جس راہ پر ہو وہ بھٹکی ہوئی راہ ہے. ارے تم تو گویا دین اسلام میں آؤ تو تمہیں میں بتاؤں نا اس کے رکن کیا ہیں. بھئی یہ چوری ڈکیتی تم خود چھوڑو، وہ تو کافر ہے نا، وہ تو آ ہی نہیں رہے، وہ تو خدا کو جھٹلا رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نہیں مان رہے. بات جب آگے گزرتی گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا. پہلے سمجھاتے گئے، نہیں آیا، نہیں مانی بات. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس سے گفتگو بھی شروع ہوئی بڑی. مطلب یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو، پہلے تو سمجھاتے رہے، نہیں مانے، پھر دعوت دی، نہیں مانے، پھر ان کو مثالیں دی، بتایا دیکھو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا. اور یہ ہم نے آپ کے ساتھ داستان شیئر بھی کی ہیں جن کا ہم نام لے رہے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی کا واقعہ، قتل کر دیا، عذاب نازل ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عذاب نازل ہوا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، عذاب نازل ہوا.
صالح علیہ السلام کی اونٹنی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم عذاب نازل ہوا یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا دیکھو قوم لوط تو تمہارے بہت قریب تھی, تمہیں اس قوم کا انجام اچھے سے پتا ہے, اللہ کا عذاب نازل ہوگا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو تمہیں جھوٹا مانتے, مذاق کیا کرتے تھے ان کے ساتھ, ان کی کوئی تعریف نہیں کیا کرتے تھے. قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی مذاق میں لیا کرتے تھے, مذاق کیا کرتے تھے, اور کہنے لگے بھائی دیکھو بات تو برحق یہ ہے, یہ قوم شعیب کہہ رہی ہے, یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم اللہ کے نبی سے کہہ رہی ہے. دیکھو کس سے کہہ رہی ہے, اللہ کے نبی سے کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے قوم کہہ رہی ہے دیکھو بات تو یوں ہے کہ تم جو ہو نا وہ ہو ہمارے جیسے عام آدمی, ٹھیک ہے, یا تو تم ہو گئے ہو پاگل. مفسرین لکھتے ہیں اس حد تک کہا انہوں نے, یا تو تم ہو گئے ہو پاگل نعوذ باللہ استغفر اللہ, یا پھر تم ہمیں پاگل بنانے میں ظاہر ہے ورڈز الگ ہو سکتے ہیں, مفہوم ایک کہا, یا تو تم ہمیں گمراہ کرنا چاہ رہے ہو, تم ہمارے جیسے عام آدمی ہو, نعوذ باللہ استغفر اللہ. نہ انہیں اللہ کا نبی مان رہے اور نہ دین حق کو مان رہے اور نہ اللہ کو مان رہے, اور کہا ہم تو ایسے ہی جاری رہیں گے. تم چاہتے ہو کہ ہم یہ اپنا حصہ لینا بند کر دیں, اپنے کام میں تمہاری مرضیاں شامل کرنا شروع کر دیں, ہم جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے اور جیسا کریں گے ویسا ہوگا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا دیکھو ابھی بھی بتا رہا ہوں, پہلے سمجھایا نہیں مانا, جب بہت سمجھایا تو ان کے جو بڑے تھے کافروں کے, انہوں نے کہا دیکھو ہم تمہارے قبیلے کی وجہ سے تم سے کچھ بول نہیں رہے ورنہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے, اور زیادہ بولا تو پھر ہم تمہیں یہاں سے اٹھا کے باہر کر دیں گے. دفع ہو جاؤ. یہ لفظ ہیں ظاہر سخت اردو میں اور عربک میں, یہ ہم اپنے الفاظوں میں بیان کریں. کہا چلے جاؤ, کہا ہم تمہیں سنسار بھی کر دیں گے. اور گویا یہ تو بڑے چھوٹے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, جب بات یہاں تک آپ پہنچی تو بہت زیادہ تلخ لہجے استعمال کیے انہوں نے, جو کہ میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا ہوں. چلے جاؤ, نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس طرز کے لفظ بھی بہت کم ہے, بہت تلخ لہجہ استعمال کیا. اور حضرت شعیب علیہ السلام بہت, اگر آج کی زبان میں کہوں, بہت نرمی کے ساتھ, بہت سکون کے ساتھ ان کو پھر بھی دین حق کی دعوت دیتے رہے. جب بات آگے بڑھی اور ان کو یہ دعوت دینا برا لگنے لگا, اریٹیشن اگر آج کی زبان میں کہوں کہنے ہونے لگی, تو انہوں نے کہا دیکھو ہم تمہاری قوم کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے, بہتر ہے کہ تم بھی اب ہمارے, آج کی زبان میں کہوں, تم بھی ہماری راہ پہ آ جاؤ, ہماری راہ صحیح ہے, بتوں کو پوجو, کفر میں آؤ تم بھی. کہا میں تو تمہیں, حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں اس چیز کو مانتے ہی نہیں اور میں تمہاری قوم میں آ جاؤں, مطلب میں تمہاری اس دین میں آ جاؤں, کبھی نہیں, بے شک کبھی نہیں. کہا اپنی قوم کی وجہ سے ہم چپ ہیں, قوم کہہ رہی ہے ہماری قوم کی وجہ سے ہم چپ ہیں, ورنہ ہم تمہیں نکال دیں گے یہاں سے, سنسار کر دیں گے, ورنہ خود. اور بہت تلخ لہجہ استعمال کیا. اور ایک اور بات کہی, کہا کہ اگر حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا اگر چلو تمہارا خدا سچا ہے نا تو پھر ایک کام کرو, اپنے خدا کو بولو آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے عذاب کے طور پر. اللہ اکبر, یہ بات کہہ دی. کہا اگر تمہارا خدا سچا ہے نا, اس کو بولو آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو عذاب کے طور پر. کون کہہ رہی ہے؟ بھٹکی ہوئی عقل کی اندھی قوم. کس کی قوم؟ حضرت شعیب علیہ السلام, اللہ کے نبی کی قوم. کس سے کہہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے کہہ رہی ہے. کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں دین حق کی, اور وہ نہیں مان رہی ہے قوم. یہ بات ہو گئی, بات آگے بڑھتی گئی. حضرت شعیب علیہ السلام نے بالآخر خلاصہ کر وقت میں کہا ٹھیک ہے, پھر اللہ بے شک فیصلہ کرنے والا ہے. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اب تو ہی فیصلہ کر, بے شک تو ہی صحیح فیصلہ کرنے والا ہے. اس کے بعد فیصلے کی گھڑی آئی. آپ سب نے دیکھا قوم لوط, آپ کے سامنے بیان کیا تھا, عذاب پر جو ہوا, اونٹنی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والی قوم اور گمراہ قوم پر جھٹلانے والی قوم, خدا کو کیا عذاب ہوا. بہت واقعات ہیں, آہستہ آہستہ بیان کیے ہیں, کر رہے ہیں, ابھی مثالیں اتنی دے دی ہیں.
حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بہت قومیں ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کتنی قومیں ہیں. بہرحال اب کیا ہوا کچھ یوں کہ دعا ہو گئی. اب اگر آپ کو یاد ہو تو عذاب میں ہواؤں کے ذریعے بھی عذاب آیا ہے قوموں پر. یہاں کچھ الٹا ہوا. یہاں پر ہوا خشک ہو گئی. ہوا خشک ہونے کا مطلب ہوا بند نہیں ہوئی بلکہ بند کی ایکسٹریم آپ ڈیپلی چلے جائیں. ہوا خشک ہو گئی اور سورج گویا یوں سمجھ لیں کہ نیزے پر سخت تپتی دھوپ. یہ 45 چھوڑے 60-70 ڈگری بھی کچھ نہیں ہوگا بھائی. سخت تپتی دھوپ, گرمی اتنی تیز, اور اس گرمی کے اندر آسمان پر ایک بادل دکھ گیا. یہ پوری کی پوری قوم اس بادل کو اپنا سمجھ لیں سب کچھ مال غنیمت سمجھتی ہوئی ظاہر ہے بھاگی اس بادل کے نیچے کہ بھئی ہمیں چھاؤں ملے. جیسے ہی یہ قوم بادل کے نیچے آئی, اب سنیے گا, اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام, اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام, اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو نجات بخشی, وہ بچے رہے. اور جو لوگ گمراہ تھے جن پر عذاب انہوں نے خود مانگا تھا, اب ذرا سنیے گا ان کا کیا انجام ہوا. تپتی گرمی دھوپ ہے, یہ لوگ بھاگے ہیں, ان کو ایک سایہ دکھا ہے, بادل دکھا ہے, اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے یہ لوگ آئے ہیں. یاد رہے اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا, کیا کہا کہ اگر تمہارا خدا سچا ہے نا تو اس کو بولو کہ ایک آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا کر عذاب نازل کرے, عذاب کی صورت نازل کرے. اس وقت ایک بادل آیا, بادل کا سایہ چھایا, اتنی سخت گرمی, تپ رہا ہے بندہ, بچا باہر تو بچا مر. یہ حال ہے. بادل کو دیکھا, بادل کے نیچے آئے, بادل کے نیچے جیسے ہی آئے ہیں وہ مال غنیمت ان کی قبر بن گئی. گویا یوں سمجھ لیں کہ زلزلہ آنا شروع ہو گیا. یہ لوگ آئے, جو کھڑے وہ گرے, جو بیٹھے وہ لیٹے. گویا گھٹنے ٹوٹ پڑے, گھٹنے گر پڑے. گرنے کے بعد چیخوں کی چنگھاڑ مچ گئی, زمین لرزہ کھا گئی. یہ لوگ زمینوں کے اندر دفن ہونا شروع ہو گئے. اور جب ان پر عذاب نازل ہوا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایسی چیخ ماری, گویا ایسی چنگھاڑ کی طرح آواز تھی کہ یہ سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے اور نست و نابود ہو گئے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. بچپن کی شرارتوں میں ملی حکمران